اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیری نکات جاری تھے، آیت نمبر 39 سے لے کے 41 تک ہے۔ وقالت اولاہم، اور کہیں گے قیامت کے دن ائمہ کفر، اولاہم یعنی ائمہ کفر، گمراہی کے پیشوا، گمراہی کے پیشوا کہیں گے، متبوعین کہیں گے، متبوعین جن کی پیروی کی گئی دنیا میں وہ کہیں گے۔ بس اولاہم سے کیا مراد ہے؟ ائمہ کفر، ائمہ گمراہی، گمراہی کے پیشوا، گمراہی کے امام۔ لأخراہم، تابعین سے کہیں گے، پیروکاروں سے کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، بس ہم سے عذاب تمہارا کمتر نہیں ہے، بس نہیں ہے تمہارا کام ہم سے بہتر، تاکہ تمہیں کم سزا ملے اور ہمیں زیادہ سزا ملے۔ بس پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے تابعین کے ان متبوعین کو، ائمہ کفر کو زیادہ سزا دے، زیادہ سزا دے خداوند عالم۔ تو متبوعین کیا کہیں گے، ائمہ کفر کیا کہیں گے کہ ہمارے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی پس نہیں ہے تمہارا کام ہم سے بہتر، نہیں ہے تمہارا، پس ہم سے عذاب تمہارا کمتر نہیں ہے۔ مراد یہ فضیلت سے مراد ہے ہم سے عذاب تمہارا کم نہیں ہے۔ ان گناہوں کی وجہ سے تم سب دنیا میں جو انجام دیتے تھے، ان گناہوں کی وجہ سے یہاں آئے ہو، تو تمہارا اور ہمارا عذاب مساوی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، سابقین کا عذاب کیوں دو برابر ہے؟ سابقین کا عذاب جو ائمہ کفر تھے یا جو ائمہ کے بعد والے تقلید کرتے تھے پہلے والوں کی تقلید کرتے تھے، یہ تو بات ہماری گزر چکی ہے۔ یہ جو سابقین ہیں، ائمہ کفر جو پہلے گزرے ہیں، ان کا عذاب دو برابر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا، دوسروں کو گمراہ کیا۔ بس یہ دو ہوئے، ان کے گناہ کتنے ہیں؟ دو ہوئے، خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا۔ بس سابقین کا جواب ہے کہ خود تم نے ہماری پیروی کی ہے، ہم نے کوئی مجبور، یہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ تم نے خود پیروی کی، ہم نے کوئی مجبور نہیں کیا۔ بس قرآن کریم کہتا ہے کہ جو اخراہم، اولاہم کے پاس، اولاہم کے لیے دگنا عذاب کیوں ہوگا؟ کیونکہ ان کے گناہ کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ وہ دو یہ ہیں، خود گمراہ ہونا اور دوسروں کو گمراہ کرنا۔ اخراہم کو کیوں دو برابر عذاب ملے؟ ایک تو گناہ کیا انہوں نے، دوسرا حق اور باطل کے پیروکار جب پیروکار بنے، ائمہ باطل کے پیروکار بنے، ائمہ باطل کے پیروکار بنے تو حق اور باطل روشن تھا۔ قرآن نے کہا قد تبین الرشد من الغی، بس حق اور باطل، بس ایک تو وہ خود گمراہ بنے، خود گمراہ اپنے اختیار سے گمراہ بنے، دوسرا انہیں ائمہ باطل مانا، بس یہ ان کو سرکشوں کو ائمہ اور امام کنہوں نے قرار دیا؟ ان پیروکاروں نے قرار دیا۔ بس دوسرا گناہ کیا ہے؟ پہلے تو خود انہوں نے گناہ کیا، ایک سزا یہ ہے، دوسرا ان کو پیشوا بھی تو تم نے قرار دیا۔ بس وہ خود گمراہ ہوئے، انہوں نے دوسروں کو گمراہ، یعنی تمہیں گمراہ کیا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے بھی خود اپنے مرضی سے گناہ کیا اور انہیں امام بنا دیا، انہیں کیا بنا دیا؟ امام بنا دیا۔ بس یہ اس وجہ سے تم دونوں کو دو برابر کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا۔ کوئی نہیں کہ کسی کے لیے کمی ہو، تابعین کے لیے کمی ہو عذاب میں، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک، پہلا یہ مطلب۔ بس وقالت اولاہم لاخراہم، بس کہیں گے ائمہ کفر، ائمہ گمراہی کے پیشوا تابعین سے
نہیں پس نہیں تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، کس میں؟ عذاب میں، نہیں تمہارے لیے ہم پر عذاب میں کوئی فضیلت کہ تمہیں کم عذاب ملے ہمیں زیادہ عذاب ملے، بس نہیں ہے تمہارا کام ہم سے بہتر، بس ہم سے عذاب تمہارا کم تر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے گناہ کیا اور حق اور باطل روشن تھا، اس کے باوجود تم نے باطل کا انتخاب کیا۔ ٹھیک، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، یہ ہماری بحث، ولا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین۔ ان الذین، بے شک، دیکھیں جی جھٹلانا دو قسموں کا ہے، قرآن کریم میں جھٹلانا دو قسموں کا بیان ہوا ہے، ایک جھٹلانا استکباری تکذیب، دوسری ہے جاہلیت والی تکذیب، جاہلیت والا جھٹلانا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ واستکبروا عنہا، استکباری تکذیب کی ہو رہی ہے۔ کس کی ہو رہی ہے؟ استکباری تکذیب کی ہو رہی ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو یعنی کیا؟ نبوت کو جھٹلایا، امامت کو جھٹلایا، ٹھیک ہے، اس میں یہ سارا کچھ آ جاتا ہے کہ امام کو قتل کرنا، یہ سارا کچھ اسی میں آ جاتا ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور انہوں نے تکبر کیا کہ کوئی وحی نہیں آئی، لعبت معاذ اللہ بنو ہاشم، ٹھیک، کوئی وحی نہیں آئی، جیسے قریش کے سردار اس کام میں مبتلا تھے، ایک تو تکذیب کرتے تھے، دوسرا استکبار تھا ان کے پاس، بس تکذیب کس کے ہمراہ تھی؟ استکبار کے ہمراہ تھی۔ یہ استکبار خاص کہتے ہیں اسے، کہ قریش کے سردار کہتے تھے اگر نبوت ہے تو ہم کیوں نہیں نبی بنے، یہ کیوں بنا ہے، معاذ اللہ، ٹھیک۔ واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، رحمت رحمانی سے کافر محروم نہیں ہوتا، رحمت رحمانی سے کافر محروم نہیں ہوتا، خدا دیتا ہے اسے ظاہری نعمتیں دیتا ہے، لیکن رحمت رحیمانہ سے کافر محروم ہوتا ہے، کفار محروم ہوتے ہیں، جس طرح اللہ ظاہری روزی سانپ اور بچھو کو بھی دیتا ہے، اسی طرح کفار کو بھی دیتا ہے، بس وہ آسمان جہاں سے وحی آتی ہے، وہ آسمان جہاں سے مانوی رزق آتا ہے، یا وہ آسمان جہاں دعا جاتی ہے اور مستجاب ہوتی ہے، مومنین کی ارواح مانوی آسمان کی جانب جاتی ہیں، اس آسمان کی بات ہو رہی ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، یعنی لا تفتح لهم ابواب السماء الروحیہ، یعنی مانوی آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلتے، وہی ان کی جنت میں جانے کی نہیں آتی، ہدایت کے لیے نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے خود دروازے بند کیے ہوئے ہیں، انہوں نے خود گمراہی کا انتخاب کیا ہوا، انہوں نے خود گمراہی کا، بس وہ آسمان جہاں سے وحی آتی ہے، وہ آسمان جہاں سے مانوی رزق آتا ہے، وہ آسمان جہاں سے دعا آتی ہے، دعا جاتی ہے جہاں مستجاب ہوتی ہے، مومنین کی ارواح جاتی ہیں، ایمان اور عمل صالح جہاں جاتا ہے، کہ عمل الصالح یرفع، کلمہ طیب جاتا ہے اور عمل صالح اسے بلند کرتا ہے، وہ مانوی آسمان بند ہوتا ہے کفار کے لیے۔ اب ایک سوال، کیا ایسا ممکن ہے کہ کبھی کافر کے لیے مانوی آسمان کا دروازہ کھلے؟ جی ہاں، ممکن ہے، ایک موقع پہ جب کافر مظلوم، خداوند عالم نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی مظلوم ہو اور وہ دعا کرے تو مانوی آسمان تک پہنچتی ہے، بس ایک صورت میں کافر کے لیے مانوی آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، اگر وہ مظلوم ہے، اگر وہ ظالم ہے تو کبھی وہ دروازہ، لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو اس کے لیے مانوی آسمان کا دروازہ کھلے گا، اس کی آہ
اس کی وہ بد دعا جائے گی آسمان تک، معنوی آسمان تک جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ معاملہ حل ہو۔ قاعدہ جب بتایا جائے تو اس میں ساری شرط و شرائط ذکر ہوں تو معاملہ حل ہوتا، ٹھیک۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اور وہ ہرگز مرنے کے بعد، اگر انسان مر گیا توبہ کے بغیر، جب انسان توبہ کے بغیر مر گیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، دنیا میں ان کے لیے آسمانی دروازے نہیں کھلتے تھے، ولا يدخلون مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ بس اس کے بعد جو معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مراد یہ ہے، سم سوراخ کو کہتے ہیں، خیاط سوئی کو کہتے ہیں، کہ یہاں تک کہ ناممکن ہے کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں، محال ہے، محال ہے، ناممکن ہے۔ بس ناممکن، جس طرح سوئی کے سوراخ سے ان اونٹ کا گزرنا محال اور ناممکن ہے، اسی طرح مستکبر کا، نبوت اور امامت کو جھٹلانے والے کا جنت میں داخل ہونا بھی ممکن نہیں ہے، محال ہے، ممکن نہیں ہے، محال ہے، ٹھیک۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، لفظ جزا عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ثواب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اردو میں اگر کوئی کہے کہ اللہ جو ہے مجرمین کو جزا دے گا تو آپ کہیں گے ہائے اللہ یہ کیا کہہ دیا، نہیں نہیں، جزا مجرمین کو تو وہ عذاب والی جزا ہوگی۔ بس یہ قرآن کریم نے کہا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ كَذَلِكَ نَجْزِي الشَّاكِرِينَ، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک۔ بس جب پوری زندگی انسان کی تکذیب میں اور تکبر میں گزرے، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، مراد کیا ہے کہ ان لوگوں پر جن پر دنیا میں گناہ نے احاطہ کیا ہوا تھا، آخرت میں جہنم کی آگ احاطہ کی ہوئی ہوگی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں پر جن پر گناہ نے، تکبر نے، جھٹلانے نے دنیا میں کیا کیا ہوا تھا؟ احاطہ کیا ہوا تھا، تو آخرت میں جہنم کی آگ بھی کیا کر لے گی؟ ان پر احاطہ کر لے گی۔ بس یہ نہ سمجھیے گا کہ ہر طرف سے آگ آئے گی، یہ بیان کیا جا رہا ہے، مراد یہ نہیں کیا جا رہا کہ دو طرفوں سے آگ آئے گی تاکہ ہم کہیں، نہیں، مراد ہے کہ ان کے لیے ہر طرف سے آگ آئے گی۔ لہم، آسان سا ترجمہ اس آیت کا کیا کرنا ہے؟ آسان سا ترجمہ اگر یاد کرنا ہے تو یہ، ان کے لیے جہنم کی آگ کا بسترا ہوگا اور جہنم کی آگ کی چادر ہوگی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ یہ ترجمہ مراد اس سے کیا ہے کہ ان جہنم کی آگ ہر طرف سے ان پہ گھیراؤ کر لے گی، ان پہ گھیراؤ کر لے گی، ان پر احاطہ کر لے گی۔ بس سمجھ آئی بات؟ مطلب اور مفہوم ہم نے سمجھنا ہے کہ مفہوم آیت کیا ہے، مفہوم آیت کیا ہے، ٹھیک۔ بس ان لوگوں پر گناہوں نے احاطہ کیا، جن پر گناہوں نے احاطہ کیا، جہنم کی آگ ان پر آخرت میں کیا کر لے گی؟ احاطہ کر لے گی۔ جس کی زندگی کے تمام حالات گناہ میں ہوں، حرام میں ہوں، آخرت کے تمام حالات کس میں ہوں گے؟ جہنم کی آتش میں ہوں، جہنم میں ہوں گے۔ بس ایک سکون کا سانس نہیں لے پائے گا، ایک سکون کا سانس اس کے لیے نہیں ہوگا۔ بس لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواشن، غواشن یعنی چادر، وکذالک نجزی الظالمین۔ دیکھیں جی اوپر آیا وکذالک نجزی المجرمین، یہ تو خاص لوگوں کے لیے تھا۔ وہ خاص لوگ کون ہیں؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، اس میں مراد یزیدیت آ جاتی ہے، ابن زیادیت آ جاتی ہے، اور نجزی الظالمین میں وہ سارے پیروکار جو ان کے احکامات پہ چلے۔ بس ظالمین میں وسعت آ گئی، اور مجرمین میں وہ خاص لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بس جو تکذیب استکباری کرنے والے ہیں
اور ظالمین میں وہ تکذیب جاہلیت والی تکذیب کرنے والے ہیں، اندھے پیروکار۔ بس پہلی آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ ائمہ کفر کی بات ہو رہی ہے، یعنی آیت نمبر 40 میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ ائمہ کفر کی بات ہو رہی ہے، اور آیت نمبر 41 میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ سب کی بات ہو رہی ہے۔ ہر ظالم، چاہے وہ ائمہ کفر میں سے ہو، چاہے وہ پیروکاروں میں سے ہو، تابعین میں سے ہو یا متبوعین میں سے ہو، سارے کیا ہیں؟ ساروں کو ایسی جہنم کی جزا ملے گی، ظالموں کو جزا ملے گی انشاءاللہ۔ اب ان کے مقابلے میں کون ہیں وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔